امتیاز صاحب، اب سے کوئی 4 گھنٹے بعد لاہور میں ایک جلسہ ہونا ہے مسلم لیگ نواز گروپ کا، اور پھر پرسوں جلسہ ہونا ہے عمران خان صاحب کا۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں شہباز شریف، کیونکہ میاں نواز شریف تو غالباً اس پہ شریک نہیں ہو رہے، مسلم لیگ نون کے جو آج جلسہ ہونا ہے اس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں پورے شہر میں میاں نواز شریف کی، اور پہلے تاثر بھی تھا کہ شریک ہوں گے، لیکن وہ اب آج شریک اس میں نہیں ہو رہے، وہ ترکی میں ہے۔ اب آج کے جلسے کی ہم بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک تو جلوس ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ جلسہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، ایک شو آف اسٹرینگتھ ہے، پبلک جگہ جگہ تقریریں ہوں گی۔ تو جو سوال جو ہے وہ جائز صاحب ذرا پہلے یہ آپ کریں، پھر اس کے بعد میں خالد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ ایک پہلے بتائیں مقصد کیا ہے اس کا؟ اگر دیکھیں نا، اگر تو انہوں نے بلا وجہ کا ایک کمپٹیشن بنا لیا مقابلہ عمران خان سے، اچھا، جو کہ ان کی غلطی تھی، اس کی ٹائمنگ غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این اب کافی فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے اور کافی اس کی زبان تیز ہو گئی ہے اور حکومت پہ وہ حملے کر رہی ہے، اور یہ اپوزیشن کرتی ہے بطور متبادل گورنمنٹ کے، اور انہیں اپنے حلقوں کو متحرک کرنا ہے الیکشن سے پہلے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے ایجنڈے میں فرق ہے۔ میاں نواز شریف آئینی ڈھانچے کو توڑنے کے خلاف ہیں، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس لیے وہ آج یہاں نہیں ہے۔ اور لیکن جو ہاکس ہیں، عقاب جو ہے، جو زور زبان والے ہیں پی ایم ایل این میں، وہ سمجھتے ہیں کہ نومبر کے تک وہ کوئی ایسے حالات بنا دیں کہ تبدیلی کے حالات بن جائیں، اور اس سے وہ ایک طرح کی تبدیلی کا اس ریلی کے ذریعے، اور باقی ریلیز ہوں گی گجرانوالہ، فیصل آباد میں، وہ یہ شور شرابہ بڑھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی ڈھانچہ ٹوٹ گیا، اور یہ جس طرح کہ اس نے کہا ہے ایتھی نے کہ 6 مہینے کی لاؤ فوج کو، تو یہ 6 مہینے نہیں ہوں گے، یہ طویل لمبا عرصہ ہوگا، اور اس میں پاکستان کی میڈیا کی آزادی کا کیا بنے گا، اس میں عدلیہ آزاد تھی اس کا کیا بنے گا، پاکستان کے باقی اگر آئینی ڈھانچہ ٹوٹے گا تو یہ سب کچھ جائے گا۔ میں خالد صاحب کو اس میں بولنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امتیاز صاحب جو کہہ رہے ہیں جو ہے نا، اس پہ جو ہے، اس میں عمران خان کا ایجنڈا مختلف نہیں، اس میں عمران خان اگر آئینی ڈھانچہ جاتا ہے، پہلے یہیں پہ ختم کر لیں، عمران خان پہ بات پہ آتے ہیں۔ خالد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ کے نون کے ہاکس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئینی ڈھانچہ ٹوٹ جائے، جبکہ میاں نواز شریف ایسا نہیں چاہتے۔ آپ ایگری کرتے ہیں امتیاز عالم سے کہ ہاکس ایسے ہی کرنے جا رہے ہیں؟ آج کا ریلی اور جلسہ یہ اسی طرف لے کے جائے گا، آئین توڑنے کی اور ایکسٹرا جو کانسٹیٹیوشنل چینج آف گورنمنٹ؟ وہ دیکھیے نا، شروع سے ہی جو ان کے مسلم لیگ کے اندر ایک بیانیہ تھا جو مختلف قسم کا تھا، اس میں میاں صاحب شریک نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی اس کو اس طرح چلنے دیا جائے، اور پھر الیکشن آئیں تو اس میں شکست دے کے ہم آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جو اندر عقاب وغیرہ ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ بھی اس کو فارغ کیا جائے۔ پھر ایک جو بحث جو میاں صاحب کو شاید اس کے بارے میں فکر ہو کہ بھی مارچ میں یہ سینٹ کی تبدیلی ہوگی تو پھر وہ جو 2013 کی الیکشن ہے وہ شاید ہم نہ جیت سکیں، تو پھر یہ مائل ہوئے اس طرف۔ لیکن اب جو جلوس نکالیں گے اس کے پیچھے 2-3 اہداف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک جذبہ ابھارا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ حیران کن طریقے سے شہباز شریف کی انتظامیہ اچھی نہیں رہی، اس کے بارے میں عوام کے اندر بددلی پائی جاتی ہے۔ ایک تو اس طرح سے زیادہ حمایت اکٹھی کر کے سارے باقی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اور ڈویژنز ہیں وہاں سے لوگوں کو لا کے پھر بتایا جائے کہ ہم ہر دل عزیز ہیں اور ہماری انتظامیہ بھی اچھی ہے۔ تیسرا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان کی اٹھان ہے اس کے خلاف عمران خان کے حمایتیوں کو بتایا جائے کہ ہم تو ابھی قائم ہیں۔ اور یہ بھی گیلپ پول سے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ مسلم لیگ کی جو ہر دل عزیزی ہے وہ قائم ہے، لیکن پھر بھی جو امڑتا ہوا طوفان عمران خان کا نظر آ رہا ہے وہ ہے۔ اچھا نہیں، پر یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کا جو جلسہ ہے جو 30 کو ہونا ہے پرسوں، اگر وہ جلسہ اور آج کی ریلی یہ برابر کے وزن کے ہوئے، دیکھیے یہ سارا ایک یہ باک شو ہے۔ اس ریلی سے پورے پاکستان کی صحت طے نہیں ہوتی،
یہ کمپیٹ کر رہے ہیں پنجاب کے شہروں میں اپنے اپنے حلقوں میں کون. عمران خان ایک چیلنجر کے طور پہ شہری حلقوں میں آ رہا ہے سامنے نواز شریف کے. نواز شریف کی جو سب سے محفوظ حلقہ ہے وہ پنجاب کے شہروں کا ہے اور جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ہے. عمران خان اس ایریا میں اس پاکٹ میں ایک چیلنجر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے اذہاب مختلف ہیں. عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں ہے. اس کی کوئی سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں اور پنجاب کی سرائیکی بیلٹ میں اور دیہاتی علاقوں میں کوئی کسی طرح کی وہ نہیں ہے حمایت. نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کی حمایت میں وہ پہلے بھی تھے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ حمایت نہیں ہوئی. وہ کیش کرنا کراچی میں شو کیا ہے عمران خان نے کیا، لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. وہ ایک ووکل اربن جو لوگ صرف موجود سیاستدانوں کو تنقید کر کے، عمران خان کو اپنا ایجنڈا کوئی نہیں ہے. وہ کیش کرا رہے ہیں جو سیاستدانوں کی جو کے بارے میں جو عام رائے بن رہی ہے، خراب رائے بن رہی ہے اور مجبوریاں ہیں. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ کیسے روکیں گے ڈرون اٹیکس کو؟ عمران خان کے پاس کون سا ایٹم بم چلائے گا عمران خان کہ جو وہ یہ نہیں روک پا رہے تو وہ روک پائے گا؟ وہ کہاں سے مہنگائی ختم کر لے گا؟ وہ کہاں سے یہ جو انرجی کا بحران ہے وہ دنوں اور مہینوں میں ٹھیک کر دے گا؟ وہ کہتا ہے میں 90 دنوں میں ٹھیک کر دوں. جھوٹ، غلط بات ہے نا. اور یہ دوسری وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے، جو وہ کہتے ہیں دیکھیے کرپشن کا اس کا جواب دینا. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرپشن کی وجہ سے. اور بات پہ کر رہے ہیں اس پہ، وہ ایک اور موضوع ہے. وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پبلک سپورٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں نواز لیگ کا ہدف دوسرا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے انتخابات ہو جائیں. وہ آئینی ڈھانچہ فائنلی جب ایسی بات آئے گی تو میاں نواز شریف اس کا حصہ نہیں بنیں گے. عمران خان کے لیے یہ حد نہیں ہے. وہ اس انتخابی عمل میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ انتخابی عمل کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. عمران خان کو جو بات سوٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئینی ڈھانچہ اور سیاسی ڈھانچہ فارغ ہو جائے. اچھا، یہ میں بتاؤں، یہ ان کی بات صحیح ہے کیونکہ اگر عمران خان کو اور چلنے دیا جائے اور ابھی مسلم لیگ میدان میں نہیں آتی تو عمران خان پکا ہوتا جائے گا. کوئی ایسا لگتا ہے کہ کم از کم بچوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان اس کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے. اگر 1 سال یا 1.5 سال اور اس کو مل گیا تو پھر میاں صاحب کو پریشانی ہوگی. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ابھی جو امتیاز عالم نے جو بات کی ہے وہ تو بڑی عجیب بات کی ہے. امتیاز عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان پبلک پریشر بڑھا لیتے ہیں اور شہروں میں افسر پیدا کر لیتے ہیں اور ایک طاقتور لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو ایک غیر آئینی تبدیلی کی طرف حالات جائیں گے، کیونکہ وہ آئینی طور پر الیکشن میں پورے پاکستان میں کامیاب ہو کے آئینی وزیر اعظم نہیں بن یہ سکتے. صحیح ہے. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف، نہیں میری پوری بات سن لینا. میاں جو آپ نے کہا دہرائے نا، جو بات میں کہہ رہا ہوں دہرائے نہیں، میں اس کی شکل بنا رہا ہوں. نہیں ایسے آپ کیوں دہراتے ہیں؟ ہم ایبسٹریکٹ گفتگو تو نہیں کر رہے نا، مطلب کی بات کر رہے ہیں. سوال پوچھ ہاں کہ دوسری طرف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں شہباز شریف نے یہاں کامیاب ریلی نکال لی اور چیلنج دے دیا اور طاقت کا اظہار کر دیا تو عمران خان ڈیفیٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ اسٹیٹس کو کے لیے کام کر رہے ہیں اور عمران خان اسٹیٹس کو کے خلاف کر رہے ہیں. عمران خان کی اگر ریلی کمزور ہوتی ہے، ڈیفیٹ ہوتی ہے اور یہ طاقتور ہوتے ہیں تو زرداری طاقتور ہو جائے گا. نہیں، ایک اور نتیجہ نکالنا جو آپ نے کہا نتیجہ نکالنا ہوتا ہے نا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. تو کیسے وہ بتا دیں آپ؟ ہمیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم وہ نتیجہ نکال سکتے. یہ اس سے پاکستان کی سیاست، یہ لوگ اعلی کار بنیں گے بڑی گیم کا، جو یہ ہے کہ کس طریقے سے آئینی ڈھانچہ سمیٹ دیا جائے. عوام میں سیاستدان غیر مقبول ہو رہے ہیں، مسائل ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں اور فوج جو ہے وہ اس بات سے ناخوش نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملات کیوں نہیں ٹھیک چل رہے ہیں. اس میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے کہ نواز لیگ تو اپنی حلقہ انتخاب میں دھول اڑا کر سمجھ رہی ہے کہ وہ حکومت بدل لے گی اور پنجاب حکومت بیٹھی ہے. جو عمران خان ہے وہ آؤٹ سائڈر ہے. وہ یہ بات سسٹم کو توڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب میں اگر پوچھوں میاں شہباز شریف کے پاس یا نواز شریف کے پاس کیا ایجنڈا ہے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور ڈرون اٹیکس روکنے کے لیے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کر پھنکار کر اور مقابلے میں آ کر کیا ان کے پاس متبادل ہے؟ عمران خان کے پاس تو ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے سوائے پاکستان کو مروانے کے اور بڑک بازی کے. وہ بھی انسٹرومنٹ بنیں گے کسی بڑی گیم کا، اسٹیبلشمنٹ کی گیم کا. اچھا، ایک سوال ہے وہ یہ کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کہہ رہی ہے یہ شروعات ہے اور ہم جنوری تک ایک لانگ مارچ کر چکیں گے، یعنی پھر ہم یہاں سے جائیں گے تو اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے. اس کے کیا مستقبل؟ 2 رجحان ہیں. ایک تو جو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ زرداری کی حکومت جائے اور جس طرح سے بھی جائے اور
فوری انتخابات کا راستہ نکلے. کہاں پہ لوگ ہیں؟ اور اس میں پی ایم ایل این کے اندر نواز لیگ میں. لیکن میاں نواز شریف اس لائن کے ساتھ نہیں ہیں. وہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, وہ ایک اپوزیشن کے طور پر متبادل کے طور پہ آنا چاہتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی مرغوب اور لائل اپوزیشن نہیں رہنا چاہتے. اور یہ ان پر دباؤ کافی میڈیا نے بھی ڈالا ہے, عمران خان نے بھی ڈالا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ملے ہوئے ہیں, حکومت میں ہیں, ان کے ساتھ رہے ہیں, باہر نکل آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ان کا ہے پولیٹیکل حصار. عمران خان دوسری کھیل میں ہے. معاملہ یہ نظر آتا ہے مجھے کہ اگر الیکشن آج بھی ہو جائے تو پھر بھی کل کو مخلوط حکومتیں بنے گی. پاکستان میں کوئی لینڈ سلائیڈ کسی کی ہونے نہیں جا رہی, نہ عمران خان کی, نہ نواز شریف کی, نہ پیپلز پارٹی کی. یہ مختلف حلقوں سے لوگ جیت کر آئیں گے, اس میں آگے پیچھے کچھ سیٹس ہو جائیں گی, دوبارہ مخلوط حکومتیں بنانی پڑیں گی. میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اور یہ میں پچھلے الیکشنز کے بعد سے کہہ رہا ہوں کہ ان پارٹیز کو مل کر پاکستان کا ایک قومی ایجنڈا تشکیل دینا چاہیے, اور ایک پاکستان کی ڈائریکشن جو بڑے ایشوز ہیں ان پہ طے کرنی چاہیے. یہ صحیح ہے. اچھا نہیں خالد صاحب, آپ حکومت غیر اتنا بڑا پھیلا دیا آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ کل آج جو جلسہ ہو رہا ہے ابھی نہیں ہوا, 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد ہونا ہے, اس کے اور جو پرسوں جلسہ ہوگا اس کے نتائج کیا ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ ضائع ہو جائے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے یہ فیوٹائل ایکٹیویٹی ہے, فضول حرکت ہے, یہ کیا ہے؟ جیسے کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, کیا ہوگا؟ جو لوگ تو عمران خان کی طرف جائیں گے وہ پہلے دیکھ چکیں گے کہ کتنا زور مسلم لیگ نون کا ہے. تو یہی ان کا ارادہ تھا کہ ہم دکھائیں ساری دنیا کو کہ بھی ہم بھی مضبوط ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں سارے ان شہروں سے آئیں گے جہاں عمران خان ذرا زور پکڑ رہا ہے. مثلا فیصل آباد میں وہ شیر علی صاحب آئیں گے اور بہت اگریسو ہیں, اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ جن شہروں میں عمران خان زور پکڑ رہا ہے وہاں کے لوگ یہاں آ کے بہت زیادہ مظاہرہ کریں گے. تو اس کا تو یہی مطلب نکلتا. اب یہ ہے کہ وہاں کیا حکومت کوئی روڑا اٹکائے گی, کیا لوگ کچھ خائف ہو کے اس جلوس سے اس جلسے میں نہیں جائیں گے, یہ آپ دیکھنے کی بات ہے. آپ بتائیے کیا اثرات کیا ہوں گے, نہیں ہوں گے یا ہوں گے, کیا ہوں گے؟ یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہوگا کہ اپنی یہ رجسٹر کر رہے ہیں, پبلک اوپینین کے اوپر اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں, اپنی سیاسی اپیل بڑھانا چاہ رہے ہیں, اپنے حلقہ میں آ کے یہ مقابل کھڑا ہو کے آنا چاہ رہے ہیں. عمران خان ایک چیلنجر کے طور پہ پی ایم ایل این کے سامنے آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم قائم دائم ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی بات نہیں. ہاں میرا بھی خیال یہ ہے کہ یہ ایکچولی میرا خیال یہ پہلی بار بازو آزمائی شروع ہوئی ہے عمران خان کی اور میاں نواز شریف کی. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی اور عمران خان کی براہ راست آمنے سامنے اس طرح کا مقابلہ نہیں ہوا تھا, یہ پہلا ہے. اور اس کے کوئی بہت بڑے نتائج توقع کرنا بھی ایسی غیر سیاسی بات ہے.